الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مورخہ 15 فروری 2026 ہے اور اتوار کا دن ہے. ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز جو ہے سورہ التغابن اس کی آیت نمبر 14 سے کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 14 صفحہ نمبر 722 ہے جو ہمارے پاس قرآن کریم کے نسخے موجود ہے. تو تغابن صورت ہے 64 نمبر ہے، اس کے آیت نمبر 14 ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر اتنا مواد ہے ایک ایک لفظ کے اندر کہ کھولے بغیر انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا جو باتیں چل رہی ہیں اس کے اندر. اتنی زبردست ضخیم یہ صورت ہے. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. سورۃ تغابن. فرمایا اے ایمان والو، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ان من ازواجکم، تمہارے جو کمپینینز ہیں، بیوی ہیں، ساتھی ہیں. ازواج کہتے ہیں جوڑا جوڑا. ازواج بندہ عورت کا جوڑا ہوتا ہے، عورت بندے کی زوج ہوتی ہے. ازواجکم، کم ہے جمع کا لفظ. ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ آپ کی یہ جو ازواج ہیں اور اولاد ہے، یہ عدو ولکم، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں آپ، سمجھا رہا ہے ہمیں کہ جو لوگ بھی اس قرآن کے لوگ لے کے چلیں گے نا، ایمان والے جو ہوں گے، ان کے راستے میں یہ رکاوٹیں آئیں گی. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے ساتھی ہوں گے. بیوی ہو سکتی ہے، اولاد ہو سکتی ہے، تمہارے دشمنی کریں گے تمہارے ساتھ، وہ بھی چلنے نہیں دیں گے. ایسے مقامات آتے ہیں وہ ٹانگیں کھینچتی بیوی، اولاد سامنے کھڑی ہو جاتی، تم وسائل کو ضائع کر رہے ہو یا ٹائم نہیں دے رہے گھر میں، اس کام میں لگے ہوئے. تو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ دشمنی کر سکتے ہیں، بلکہ کرتے ہیں. اولاد نہیں ہلنے دیتی، بیوی کھینتی، اولاد کھینتی کہ کس کام میں لگ گیا تم. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، عدوا دشمن تمہارے. اے ایمان بولو، ایمان والا سے مخاطب کرا. آگے ہے فاحذروہم، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب تسی اوائڈ کرنا ہے کہ لڑائی دنگا نہ ہوئے، گھر وچ کوئی مسئلہ نہ بنے، اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے اس چیزوں. وَإِن تَعْفُوا، اگر آپ معاف کریں گے، کرتے رہیں گے، وَتَصْفَحُوا، اور درگزری کریں گے، وَتَغْفِرُوا، اور پروٹیکشن دیں گے، آپ حفاظت کریں گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ چیزیں
इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं कि अच्छा भलाई है माई लगा हुआ था कामों में, तो ये कब किस काम में पड़ गया। यानी कुरान की आवाज़ को फैलाने के लिए बड़ी सेक्रीफाइसेस कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं। घर बार बालात हर चीज़ जो है वो उस खातर में नहीं लाता। जो मोमिन हो तो उसकी बात हो रही है, लेकिन अल्लाह का रहमत को देखें फिर भी वो समझा रहा है ईमान वाले को शिद्दत नहीं करना, बच के चलना है। और फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह जो है वो बेशक क्या है, गफ़र है, वो प्रोटेक्शन देने वाला है। घबराए नहीं आप, रहीम भी है गफूरी भी है। अल्लाह के इलाज ये बात समझ में आई है। ईमान वालों को समझाया जाए कि मुश्किलात आएंगी, कहने का मसला है ये है, हर तरफ से मुश्किलात, औलाद की तरफ से, बाहर की हर तरफ से घाटे पड़ेंगे, काम छोड़ना पड़ेगा। ये मामूली काम ही है। सहाबा की तरफ देखें आप, जो हमारे लिए मिशन राह है, दिन रात अपने नबी के साथ जुड़े रहते थे, उनसे गाइडलाइन लेते थे। ऐसे तो नहीं इनकलाब आ गया सी। ये कुरान जो है इनकलाब की राह दिखाता है। इसका इनकलाबी पहलू हमारे सामने आए नहीं। ये किस तरह इनकलाब बर्पा करता है, वो जो अभी रेफरेंस दे रहे थे कला, ज़ल्ज़ले आ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर। जिस वक्त खालिस कुरान लेके उठता है ना, ये सब आपके दुश्मन बन जाते हैं। ये सारी क़ुव्वतें आपको कदम कदम पर तकलीफ़ें आएंगी, जैसा सहाबा का आएंगी। ज़िंदगियों में हिलाए जाते हैं लोग, हिल जाता है ज़लज़ले की तरह। फरमाया अगली आयत, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। समझाया जा रहा है मोमिन को, तसल्ली दी जा रही है कि देखो ये जो हमारे माल और औलाद है ना, ये क्या करती है, ये एक किस्म का तुम्हारे ट्रायल है। ट्रायल जितना वो सुनारा वो उन्होंने अपनी गालने के लिए ना सोने को भट्टियाँ बनाई, उसे भट्टी कहते हैं। उस सोना उसमें गालते हैं, अच्छी तरह पकाते हैं उसको जो होती है उसकी गंदगी या उसके ऊपर से जो मैल शैल, हाँ, प्यारिटी आती जब उसको डालता है भट्टी में। तो ये ईमान वाले को भट्टी में डालना पड़ता है, इसलिए नहीं कि उसको इज़्ज़त दी जाए, इसलिए कि उसकी कान शांत हो जाए। फितना इसको कहते हैं। वैसे तो इसका तर्जुमा आजमाइश करते हैं। आजमाइश का तर्जुमा नहीं है, फितना होता है उसको भट्टी में डालना ताकि उसके अंदर निखार आए, प्योरीफाई हो जाए। गोल्ड जो है भट्टी, हाँ, कुंदन बन जाए, उसके अंदर डालते हैं उसको बदसरूद करने के लिए नहीं, उसका निखार लाने के लिए होता है फितना। इसको कहते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, निखार आ जाए उसके अंदर, असल सामने आ जाए, वो मैल कुचैल जो है ना वो निकल जाए। ये होता मोमिनीन के साथ। जल्दे ऐसे नहीं आ जाते, भट्टियों में डालना पड़ता है मोमिन को ही। फितना आजमाइश करके समझ नहीं आती। वो आजमाइश इसका ओरिजिनल मानी नहीं है फितना का। हम तो कहते हैं अब फितना आ गए, फितना फसाद, शर फसाने वाला। हाँ, शर पसंद नहीं, फितना होता है यानी एक अच्छी चीज़ को
نکھار لانے کے لیے اس کے پروسیس میں ڈالتے ہیں، اس بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے. تو اللہ فرمایا ہے انما اموالکم، یعنی اولاد اور مال کے ذریعے سے بھی آپ تمہیں آزمایا جائے گا. اس حوالے گھبرانا جانا مومن بالقرآن. آپ دیکھیں کوئی فوجیں نہیں تھیں ان کے پاس، بلکہ جیسے جنگ بدر کا ٹائم آیا تو کچھ صحابہ آئے جن کو جو خالی ہاتھ تھے. انہوں نے فرمایا صحابہ نے رسول کہ مجھے بھی شامل کریں جنگ کے اندر. تو اللہ کے رسول نے ان کو واپس سے بھیج دیا ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس سامان نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، آپ جا سکتے ہیں اپنے گھروں میں. تو اللہ نے نقشہ اس کو دیا ہے قرآن میں. تو وہ زیادہ کتار رونے لگے جب ان کو منع کیا گیا نا بھی ہمارے پاس سامان اتنا نہیں ہے کہ آپ کو شامل کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے زیادہ کتار رونا شروع کر دیا انہوں نے. خالص ایمان والے تھے وہ. یعنی سامان حرب بھی ضروری ہے. یہ نہیں بے تیغ لڑ پڑا مومن بے تیغ لڑتا پہ سپاہی. یہ شیروں کی جذباتی باتیں ہیں. یہ نہیں ہوتا تیغ بغیر نہیں لڑائی یہ سکتے. اس وقت تیغ تلوار کا کہتے ہیں. آج کا تو اس کو اور آگے نا لڑنے کے جو آزار ہیں اس وقت تیغ مومن ہوتے بے تیغ. کیا جی شعر مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو کافر ہو مومن ہو اوزار ضروری ہیں، اس کے بغیر نہیں لڑ سکتے. ایسے ہی بے دو کسی کافر کے پاس خالی ہیں پتہ نہ چل جائے گا. یہ اللہ کی سنت ہے اور دینا پڑتا ہے. سامان حرب ہونا چاہیے. کس سے لڑنا؟ بے تیغ نہیں لڑ سکتا. یہ ایسے محاورے یہ شاعری کی باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن یہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے. بھٹیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ جو آیات ہیں بڑی زبردست. ایک ایک لفظ یعنی فتنہ ہی اتنا بڑا لفظ ہے. آپ نے پہلے سنا ہی نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا. فتنے کو فتنہ قید کے پاس پر کرتے ہیں. اے فلانا شخص فتنہ ہی. فتنہ کیا مطلب بھائی؟ صبر. واللہ عندہ اجر عظیم. اللہ کے ہاں بڑا اجر عظیم ہے. جو لوگ یہ ساری مشکلات سے گزر کر اللہ کے جو احکامات کو پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے، بڑی بڑی مشکلات مصائب و آلام آتے ہیں اس کی زندگی میں. ایسے نہیں ایمان والے چھا گئے تھے 23 سال کے عرصے میں. کہاں پہنچے ہو. ایران تباہ، روم تباہ، اور دراسے کے جو بستیاں ہوتی تھیں وہ نام سن کے ہتھیار ڈال دیتے تھے. بھئی وہ آ رہے ہیں، فلاں آ رہے، فلاں آ رہے. تباہی ہوگی. یہ ایمان کی یہ طاقت ہوتی. جب ایمان بھر جاتا ہے انسان کے اندر اور اس کا آپ سامنے پہاڑ جو ہے نا، یہ ابھی نام لے رہے تھے پہاڑ جو نا، ایک تو اس کا ایکچوئل معنی ہے یہ پہاڑ بڑے بڑے. ایک یہ جو ان کے سامنے دیواریں بن کے کھڑے ہوتے ہیں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. ان کو طے کرنے کے لیے اللہ کے مومن آتے سامنے جو ان بھٹیوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، کندن بنے ہوتے ہیں. کیا کر لیں گے اس کا؟ سامنے 23 سال کے عرصے میں کہاں پہنچ گیا اسلام. وہ تو بعد کی پیداوار ہیں، وہی قوتیں آ گئیں. وہ پیٹرن چینج ہوا، وہ قوتیں آ گئیں.
اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم کیا ہے، ہم بھول میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے وہ تصویر نہیں ہے قرآن کی یا دین کی، یہ تصویر نہیں ہے جو بنی تھی کسی وقت، وہ نہیں ہے. کیوں کہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. منافق ہر بندہ، ہم منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں. تو ہمارا یہی حال ہے نا جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ذلیل اور رسوائی مل رہی ہے اس قرآن کو چھوڑنے سے. ایک دو آیتیں ذرا ریفرنس کے طور پہ دیکھ لیں. 34 نکالیں، 34 صبح، اس کی آیت نمبر 37 ہوگی. ذرا نکالا بھی صفحہ کم سے. 550 صفحہ، صبح صورت ہے، 34 نمبر ہے. اور 37 نمبر آئے تھے. دیکھیں کیا بیان کر رہا ہے نا. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. ہاں، اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں. ہاں، جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے. یعنی جو اللہ نے ادھر 64 میں فرمائی ہے نا کہ یہ مال اور اولاد ہیں دشمن ہوتے ہیں آپ کے مومن کے، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اس چیز پر زوم نہ کرو کہ تمہارا مال اور اولاد جو ہے اللہ کے نزدیک کر دے گی تمہیں. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ یہ جو تمہاری چیزیں ہیں تمہارے پاس جس پہ انسان اتراتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے ہم. یہ صوفیوں پنڈتوں کے پاس کیوں جاتے ہیں انسان؟ صوفیوں کے پاس، پنڈتوں کے پاس، ہندوؤں کے ہاں، ہمارے ہاں یہ پیر بڑے بڑے درویش بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے قریب کر دیں گے ہمیں، اس لیے ان کی بارگاہ میں آ کر جھکتے ہیں، سر نگوں ہوتے ہیں. یہ ان کا تخیر ہے. تو جہاں اولاد اور مال کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ اس پر مان نہ کرنا، یہ تو چھوٹ جانا، ایک دن ختم ہو جانا. یہ قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے. گل صاحب بڑا بہت نقطہ ہے اس کے اندر. مال اولاد پہ اتراتا ہے انسان تو اللہ کہتا ہے کہ میرے قریب کر دیں گے یہ چیزیں. یہ اس سے قریب ہوتا ہے انسان. الا من آمن وعمل صالحا، الا من آمن، خالصتاً توحید، اللہ کے پر ایمان، اللہ کی باتوں کو ماننا، یہ ایمان ہے. وعمل صالحا، 2 جوڑ ہے. خالی ایمان بھی نہیں اللہ کے قریب کر سکتا جب تک عمل صالح نہ ہو. یہ جوڑا ہے ایمان اور عمل صالح، دونوں ہاتھ کمبینیشن ہے. یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں. یہی راستہ ہے اللہ کے ساتھ قرب کا. آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. جی ایک سجدہ جو تراویح کا کرو گے نا، ایک سجدہ تراویح آنی ہے. ایک ملا لگا سی اتنے ٹی وی تے، ایک مولوی صاحب بہت مشہور و معروف ہیں، علامہ صاحب، دنیا سے مشہور و معروف.
وہ فرما رہے تھے کہ جو بندہ تراویح کا ایک سجدہ ہوگا اس کو 600 محل ملیں کہ اتنے محل. حالانکہ یہ فرض تو ہے نہیں ہے. ہاں نہیں تراویح کا ایک سجدہ جو کرے گا بس اندازہ لاؤ. یہ بانٹ رہے ہیں جنات 600 دروازہ وہاں بھی جا کے پراپرٹی بنانے کی فکر ہے. 600 پراپرٹی. ایک سجدے پہ ایسے ایسے محلات عطا ہونے. یہ کیا ہے؟ فراڈ ہے، یہ فیک نیوز ہے. یہ ہاں جی اس کو کہتے ہیں فیک نیوز. ان کے پیچھے نہ لگ ڈالا. یہ اللہ کہتا ہے جو ایمان اور عمل صالح کرے گا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان کو دگنا ملے گا اجر. بما عملوا، جو وہ اعمال کریں گے ان کے ڈبل دے گا اجر اللہ تعالیٰ. وہ آگے ہے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، ان کو غرفات ملیں گے. غرفات ہوتا ہے بالا خانے، عالی شان بالا خانے ملیں گے. ان ایمان والوں کو یہ ملیں گی چیزیں. ایک تو 39 نمبر کی آیتیں دیکھیں. ایک تو یہاں اموال اور اولاد کا ہے، وہ بھی دیکھیں ذرا. ایک آیت میرے سامنے آ گئی 39 نمبر صورت ہے، میرا خیال 2 یا 3 نمبر ہو گئی. ہاں جی 586 صفحے پہ. تین نمبر. ہاں 3 نمبر آیت ہے سورہ الزمر 39 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ فرما رہے ہیں الا للہ دین الخالص. مذہب کی بات نہیں کرتا قرآن. دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے بھائی، یہ بھی سمجھ لو. دین میں اور مذہب میں فرق ہوتا ہے. ہم نے دین کو مذہب بنا کے پیش کیا ہے اور پیش کرتے ہی جاتے ہیں، جبکہ دین ہوتا ہے اللہ کے لیے. اللہ خالص دین اللہ کے لیے ہوتا ہے. یعنی دین سے مراد قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم کی روشنی میں جو اعمال کرے گا، ایمان لائے گا اور اعمال کرے گا، اس کو ویٹ ملنا ہے. ان کی قدر کرے گا اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ دیکھو للہ دین الخالص. دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے. وہ قرآن مجید ہے. اس کے اندر جو احکامات آئے ہیں یہ دین خالص ہے. یہ ہے آئین خدا بندی. یہ قرآن کانسٹیٹیوشن اور اللہ قرآن ہے. اس کے علاوہ سب 2 نمبری ہے. انہوں نے فقہ ایجاد کر لی قرآن کی جگہ. تھوڑی دیر چلا قرآن کے احکامات، تھوڑی دیر چلی، اس میں کچھ کا کچھ بن گیا. لیکن بعد میں یہ فقہ آ گئی، فلانا آ گیا، فلانا آ گیا. انہوں نے بڑا غرق کر دیا اسلام کا. اب ہمارے پاس دین نہیں ہے، مذہب ہے. مذہبی ملاؤں نے یہ کام کیا ہے. مذہبی طبقات انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اسلام کو سامنے آنے دیا، تہس نہس کر کے یہاں تک پہنچایا انہوں نے. دین کیا تھا؟ دین چند رسومات کا نام نہیں ہے. مذہب چند رسومات کا نام ہے. نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر، یہ مذہب ہے. خراب کر دو. دین اور چیز ہے. وہ تو سر سے پاؤں تک اس میں اختیار کرنی پڑتی ہیں باتیں جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہیں. ایسے میں آگے دین عند اللہ الاسلام. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اس کی منادی کرنے کی ضرورت ہے اس آیت کی. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء،
غلام مرسل صاحب ترجمہ کریں ذرا اس شاید کا جی کون سا 3 نمبر 3 نمبر آئے تھے 3 نمبر آ جائے. دیکھو جی کیسے زبردست ارشاد باری تعالیٰ ہے. اللہ اکبر. دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں ہاں جی کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں. ہاں جی یہی کرتے ہیں. دے دے وہی بات پہلے تھی. وہ جو اور اس میں آگے انما اموالکم و اولادکم، وہاں بھی اللہ نے یہ کلید کٹ فرمایا تھا یہ تو تم دشمن چیزیں ہیں، تم خالصتاً اللہ کے دین کی طرف آؤ. اور یہاں سارا صاف کر دیا معاملہ، سارا صاف کر دیا. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اولیاء کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ولی کی جمع اولیاء ہوتے ہیں. اولیاء ہوتے ہیں کارسازی کرنے والا، پروٹیکشن دینے والا، وسائل رزق دینے والا. وہ خالصاً اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. وہ تو خود محتاج ہیں جن کے پاس جاتے ہو، اور امید دی لگائیے ہوئے کہ یہ اللہ کے قریب ہے، کیونکہ تو ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں گے. کر دیں گے. اور سارے خلیفہ جب باہر بیٹھے ہوتے ہیں یہی تبلیغ کرتے ہیں اپنے آنے والوں کو. یہ نبی میں نے بھی سبق کے ملتا ہوں سی یہ جی بابا جی بیٹھے دنیا تے حکم بنانی یہ قدموں تے تھلے خزانے ہیں. اللہ فرمائے والذین اتخذوا، وہ لوگ جو پکڑتے ہیں اتخذوا من دونہ اولیاء، چامے پکڑ دینا، چامے ہوتے ہیں نا، کلندر بنیا، کوئی درویش بنیا، کوئی پیر، کوئی غوث بنایا تھا، کچھ بے شمار نام جو ہم نے خود دیے ہیں ان کو. اللہ نے نہیں ان کو نام دیے یہ بڑے، نہ غوث نہ کتب نہ ابدال، اللہ نے نام نہیں دے دیے. سمئی تو منہ انتم و آباؤکم، یہ تم نے گڑھے ہوئے نام. سمئی تو منہ، یہ قرآن کی آیت ہے، کئی جگہ ہے. سمئی تو تم نے نام دیے ہیں. پیر سادے نام تو رکھے. جانور، انسان جانور سے ہی بدتر. میں خود نکل کے آیا ہوں اس دور سے، مجھے تجربہ ہے ایسی ان چیزوں کا. خیالی باتیں بنائی ہوتی ہیں ان کو، مطلب یہ ان کے پاس دیکھتے آیا یہ کہتے ایسا نہ ہوئے کہ تسی کوئی حکم عدولی کر دو. ان کی شان میں کوئی بیدی پیر کو ساخی نہیں کرنی. وہ دیکھ رہا پیر ظالم جب بچا مترفین، مترف لوگوں کو مال پہ ایش کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو ہم نے اتنا اختیار دیا. اللہ نے کہا تم اس واسطے پکڑتے ہو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، تم پکڑتے ہو ان کو اپنا اولیاء. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہاں بھی زلفا کا آیا تھا لفظ. زلفا جس طرح یہ انسان کے یا عورتوں کے بال نہیں ہوتے زلف کہتے ہیں ان کو، وہ جڑے ہوتے ہیں نا چہرے کے ساتھ زلف. تو یہ اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا، یہ ایسے سمجھتے ہیں یہ زلفیں ہیں اللہ کی. اتنا زیادہ ان کے بھرا ہوتا ہے عقیدہ ان کی شان میں. تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اس لیے پکڑتے ہیں اللہ لیقربونا الی اللہ زلفا ما نعبدہم، ہم ان کی عبودیت اس لیے اختیار کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا، یہ کوئی آسمانہ کوئی مخلوق کی بات نہیں ہوئی. یہ لاکھوں، ابھی بات جا کے دیکھیں ان کے ذرا خانقاہیں ہیں
دیکھیں کیسا سجدہ ریزی ہو رہی ہے، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، یہ سب پکڑے رہ جائیں گے، ایندھن بنائیں گے یہ جہنم کا ایندھن. ہاں جی، فرمایا اللہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں، ان کو اس لیے پکڑتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہمیں بھی یہ تو اللہ کے قریب ہے، ہمیں بھی اللہ کا مقرب بنا دیں گے. بات پہ اور طرف چل جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائیوں، مال اور اولاد بھی اللہ کے اگر ساتھ نہیں ہے ایمان والوں کو، وہ بھی انسان کے لیے جہنم ہی ہے، یہی جو جہنم ہے، اور کمائی کرو ان کے لیے 2 نمبر طریقوں سے. مر جائے انسان کہ میں 2 نمبر ہی اپنی لاد نہ کھڑاؤں، غلط نہیں کھڑاؤں، مر جائے کیا مرنا تو ہے ہی. سر 42/9 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں. اچھا جی، میں دیکھنا ہے، وہ بھی دیکھنا ہے. فرمایا ان اللہ یحکم بین فی ما ہم فیہ یختلفون، کر لو جتنے بھی اختلافات کرنے ہیں، جھگڑے کر لو، ایک دن تو آنا ہے، فیصلہ کر دے گا کرنے والا. جس ہستی دی ہم لوگ جو حکم عدولی کرتے آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہستی اس دن فیصلہ کر دے گی. فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کبھی ہدایت نہیں دیتا اللہ کاذب اور کفار کو. یہ اللہ کا جھوٹ باندھتا ہے اللہ کے اوپر اور کفر کرتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا. قرآن کی بات کرو، وہ آگے سے کہتے ہیں تو بڑا آ گیا چودھری، سانو دسانا والا ہمیں بتانے کے لیے تم آ گئے. اتنے بڑے ہمارے علماء کرام پیر اتنے بڑے گزر گئے، وہ ایسے ہی گزر گئے. یہ ہر جو نڈار قوم ہوتی ہے اللہ کے باغی، ان کا یہی ہوتا پذیرہ. خیر یہ باتیں کسی اور طرف چلیں گی، اس کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرنا ہے ہمیں. جی آیت نمبر 16 پہ آ جائے. کہتا ہے فاتقوا اللہ مستطعتم، ہمارا پروردگار شہنشاہ جو خالق ہے ہمارا، وہ ہمیں یہ گائیڈ لائن دے رہا ہے، فاتقوا اللہ مستطعتم، اے انسان جتنی بھی ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، قوانین الہی کے پیچھے چلنا ہے، سازگاری اختیار کرنی ہے، اللہ کے قوانین کے ساتھ جڑنا ہے. فاتقوا اللہ، ڈر ترجمہ غلط کرتے ہیں، یہ اتقوا اللہ یا تقوی کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں. ڈرو ڈرو ڈرو، اللہ ڈرانے والی چیز نہیں ہے، وہ تو رحمت عطا کرنے والی، محبت کرنے والی ہستی ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، وہ تو ہر پہ رحمت کرنے والی ہے، وہ ڈرانے والی چیز نہیں. ڈرنا اس کے جو غلط کام کرنے کے نتائج سے ڈرنا اصل چیز ہے، کہ میں اگر حکم عدولی کروں گا، وائلیشن کروں گا، یہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں وہ وائلیشن کرتا ہے انسان، ریڈ لائٹ توڑتا ہے، کیا اس کو شاباش دے کے آگے گزار دیا جائے؟ وائلیشن نہیں کرنی، اللہ کے قانون کو توڑنا نہیں ہے اپنے، یہ ہے تقوی. اور اس کے لیے سمجھ اختیار کرنی ضروری ہے. اللہ بار بار فرما رہے ہیں تفکر کرو، تدبر کرو، عقل کرو، عقل سے کام لے. بہت شمار آیات ہیں. اندھے بن کے نہیں زندگی
گزارنی اندھے اور بہروں کی طرح. فرمایا وَاسْمَعُوا، اور بھائی غور سے سنا بات جو ہو رہی ہے. وَاسْمَعُوا، احکامات خدا بندی کو غور سے سنو، سماعت اپنی لگاؤ، اس کے کنسنٹریشن دیو اللہ کی باتوں پہ. وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، فرما برداری کرنی ہے مالک کی، اوبیڈینس دکھانی ہے. وَأَطِیعُوا آگے ہے وَأَنفِقُوا، یہ ضروری ہے. ایمان اور عمل صالح میں انفاق کرنا ضروری ہے. وَأَنفِقُوا، انفاق کرو، کھولا رکھو اپنے وسائل کو، جو اللہ نے دیے ہیں نا مدیں، اس میں خرچ کرنا ہے. جسے میں اللہ نے مدیں دی ہیں اس میں خرچ کرنے کا حکم ہے. فرمایا وَأَنفِقُوا، انفاق کا مطلب ہے کھلا رکھنا اللہ کے وسائل کو جو آپ کو اللہ نے دیے ہیں. حاجت مندوں، ضرورت مندوں، مساکین، غربا، ان کو دینا ہے، انفاق کرنا ہے، بند نہیں باندھنے. وَأَنفِقُوا، یہ جو باتیں اللہ فرما رہے ہیں میں کر رہا ہوں، خیراً لِأَنفُسِکُم، اس سے تمہاری ذات جو ہے اس کا بھلا ہوگا. لِأَنفُسِکُم، تمہارا اپنا فائدہ ہے. بڑی کلیئر کٹ باتیں کرتا ہے قرآن، لگلی پٹی نہیں کرتا کہ پیر صاحب چنا چا کے بیٹھو ایک نفل پڑھنا تو جنت چ گھر بن جا. تو اللہ نے حساب نہیں دینا. فیک نیوز پھیلاتے ہو، چھوٹے ہو، مفتری ہو. ان کو مفتری کہا ہے قرآن نے، افطرا کرنے والا. ایک بات اللہ نے کہی نہیں، تم 600 کہاں سے دروازہ جنت کا لے کے آؤ گے؟ کہاں اللہ نے ایک سجدے پہ تراویح کے ایک سجدے، دیکھو لو کنیا تراویح کنے سجدے ہوتے. انہوں نے جا کے وہاں پراپرٹی ڈیلنگ کرائی ہیں، پراپرٹی ڈیل انہوں نے بنا جا کے سونے کے دروازے. بد فعلی کا بد عمل تسی آپ لوگ ہو، بد عملی قرآن کے برخلاف چلتے ہو. اللہ کے کہا ہی نہیں اللہ نے. یہ افطرا یہی ہوتا ہے. بے خالد صاحب آپ نے مجھے بات نہیں کہی، میں بات جا کے بولوں کہ خالد صاحب میں نے کیا سیکھی؟ یہ افطرا ہوتا ہے، جھوٹی تہمت، جھوٹی بات کرنا اللہ کے حوالے سے. آپ سنیں وہ ویڈیو ہیں، آپ سنیں حضرت صاحب کی، یقین جان میں تو بند کر دیتا ہوں فوراً، مجھے اچھی نہیں لگتی. افطرا پردازی عشقیت ایک ہوتا ہے اردو میں نے پڑھا انشاء پردازی. انشاء پردازی کرتے نا، یہ افطرا پردازی ہے. اللہ کے رسول ہیں، فلاں رسول نے یہ کہا، تم کا آئٹ بٹھنا سو، یہ کہا تھا انہوں نے. جنہوں نے بعد میں لکھی باتیں وہ بھی یہی کیٹیگری تھی. اللہ نے یا اس کے رسول نے ایک بات کی نہیں، اور تم اللہ کے نام رسول کے نام لگا کے سناتے جاؤ لوگوں کو کہ اس کا تمہیں کوئی حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا. اتنی یعنی انسان کو غصہ آتا ہے یا کی کرن رہے کن کو، اور لاکھوں ان کے فالوور ہیں، ایک آدھے نہیں ہے، عقل کے اندھے پڑھے لکھے ہیں. ہاں فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُم، تمہاری اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، تمہاری اپنی ذات فرض کرے گی اگر ان کاموں پہ توجہ. یہ آرڈرز ہیں، ایک لفظ آرڈر ہے.
انفاق بہت بڑی اللہ نے ایک چیز دی ہے انسان کو آگے بڑھنے کے لیے. انفاق آگے ہے وَمَن يُوقَ نَفْسَهُ اوئے ہوئے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو کنجوس آدمی ہوتا ہے شیطان وہ روک لیتا ہے اپنے مسائل کو, کنجوسی کرتا کنجوسی کرتا, بخل کرتا, وہ نہیں آگے جانے دیتا پانی. وہ پانی سارا کھال کا آپ نے ڈال دیتا ہے. تسی جان دے توڑ لینے پانی کھالا توڑ کے اپنی فصل لے جاندے. یہ ظلم ہے موگا. ہاں تو فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ جو اپنی ضرورت کو روک کے دوسرے کی ہیلپ کرے گا نا اس کے لیے اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اپنی ضرورت کو روک کر دوسرے کا بھلا کرنا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ جس نے اپنی ذات کو بخل سے بچا لیا ہے. بخل نہیں کیتا, جہاں خرچ کرنا اللہ نے کہا وہ لگا دیا اس کے وسائل خرچ کر دیے. بخل نہیں کیتا. جب ایسا قرآن کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں. جی بالکل الحمدللہ. ایک ایک لفظ جی ہاں یہ صورت بڑی زبردست تغابن بڑی صورت زبردست ہے. آگے ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ہیں فلاح یافتہ انسان. جی ایک بندے کا چرے کو کرایہ نہیں دینے واسطے آگا محروم وسائل ہی نہیں تو اس کو کورونا اس کو امداد یہ انفاق ہے. پوری نہیں کرنی. اولی نہیں دیگا پکا کے ونڈ دی ہیں. ہاں بس وہ کرنا. دکھاوا ہے. ہاں دیگا پکا کے ونڈ دی ہیں. اب جبار صاحب نہیں بھی جانا دیگا پکا کے ونڈن گے. ختم قرآن ختم قرآن قرآن نو. جا رہا ہے وہ تو ختم کر رہے ہیں. اللہ حافظ. استغفراللہ. یہ ہے جہالت کی انتہا. بڑے بڑے سمجھدار لوگ شامل ہیں. لفظ معانی سے ہے, صحیح لفظ. پڑھ لکھے پی ایچ ڈی تک کمیل قرآن. ہاں یہ ہے جو چلے محروم آٹھے تو محروم اور معاشرے سے نہیں ہوندی کار. جی ہاں صحیح. جی میرے تجربے ہیں آپ کے تجربے میں ہے. ہاں جی ابھی بھی ہے. معاشرے سے بیٹھے ہوتے ہیں تیلی جلانے کے لیے ان کے پاس وہ ہوتی نہیں ہے. مرچ نہیں ہوندیاں, نمک ختم ہویا. یہ جو لاکھوں میں لوگ ہیں, ایک آدھ بندہ نہیں ہے. انہی کے لیے اللہ نے کہا نا انفاق کرو. وہ بھوکا بیٹھا تھا اس کے بھوکے بندوبست کرو. یہ قرآن ہے, یہ مذہب میں نہیں ہے, یہ دین ہے. اس کو اپنانا دین ہے. سجدوں کو کوئی جنت میں نہیں. یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے, مذہب کے نام پر کیا جاتا ہے. عمل دیکھ رہا ہے, ایمان اور عمل صالح, یہ سارے صالح اعمال ہے یہ جو بتا رہا ہے قرآن. اور کون سے صالح والے ہوتے ہیں؟ ایک بندہ ذرا جس کو سفر واسطے پیسے ہی نہیں, ٹکٹ نہیں ٹھہر سکتا, کس نے بندوبست کرنا ہے اس کا؟ قرآن پر رول رہے ہیں. اس لیے جو یہاں ہمارے دوست آتے ہیں قرآن سننے, ان کو چاہیے پریکٹیکل تھوڑا تھوڑا کرتے جائے. کسی کے کرائے میں حصہ ڈال دو یار, کسی کا چیک کرو آٹا ڈالیا ہے ان کو ڈال کے یہ سجدہ ہے, یہ ان کے اللہ کا سجدہ یہ ہے. پریکٹیکل کرنا ہے. سجدوں سے جنتی نہیں ملتی, یہ افطراء ہے, افطراء وہ بھی اللہ کو کرنا ہے. لیکن پریکٹیکل یہ چیزیں ہیں جس کے سامنے سے نگو ہونا ہے. ایک بندہ چلا محروم ہو گیا, کاروبار نہیں چل رہا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی فراڈ ہو گیا, کچھ بھی آ گیا, نیچے آ گیا. اب کس نے ان کی ہیلپ کریں گے؟
معاشرے نے ہاں معاشرے نے کریں. جو معاشرہ اس طرح ہے پھل بنے گا انسان کا وہ انسانی معاشرہ کہلاتا ہے. ہاں جی. آگے ہے اللہ کی خوشنودی بھی ہے. ہاں بالکل. ان تقرض اللہ قرضا حسنا ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. یقیناً دل کا تو سینے سے لگا ہاں رہے جی، بالکل. ایسے الفاظ ایسی ہدایت آ رہی ہیں سینے نہ چپکا لے انسان. کہندا اللہ کے لیے قرض دو جو اللہ نے مسائل دیے ہیں اس کو دو نا نکال کے دو. جو لوگ محروم ہیں چاہتی مارا جا کے ذرا درس کے اس کا گھر پہ سوئے یا تراویح دے سجدے کر رہے. مال بنا دیں. یہ بہت کمالمی شخصیت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. نام کی کیا آپ کو پتہ ہی ہے. ملتان کے قریب ہے علاقہ جیسے میرا رہتا ہے. تلمبہ ان تقرض اللہ قرضاً حسن جو ایسا کام کرے جس سے دوسرے کا توازن ٹھیک ہو جائے. حسنا حسن کارانہ کاموں کے لیے پیسہ دو. یہ قرض اللہ تعالیٰ اس کو قرض کہہ رہا ہے. ہاں جی. اللہ کو کیا ضرورت ہے قرض لینے کی دینے کی. ان تقرض اللہ یہ شرطی ہے اگر تم یہ کام کرو گے جس سے اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا اس بندے کا جو محروم بیٹھا ہے توازن ٹھیک ہو جائے گا. قرضاً حسنا یہ آپ لوگوں کے لیے میرے یہ رہنما اصول ہیں. فرمایا وہ ضائع نہیں جائے گا جو تسی اس رات خرچ کرو گے نا. یضاعف لکم اور ڈبل کر کے دے گا واپس. یہ ہے اللہ کے ذمہ قرض لینا. ہاں. وہ رکھتا نہیں ہے. یضاعف زیادہ کر کے زیادتی کر کے دیتا بات سنو. یضاعفہ لکم وہ تمہیں کئی گناہ کر کے دے گا. دیکھو تو دیکھو اس کی راہ میں اس کام میں لگا کے تو دیکھو. فرمایا واللہ شکور حلیم. جو صفات آئیں گے اللہ کی. واللہ شکور حلیم وہ شکر گزاری کرنے والا اللہ بھی شکر گزاری کرتا ہے. یہ شکر ہے جو مال آپ کے پاس آئے آگے دینا یہ شکر ہوتا ہے. چمڑ کے بیٹھ جانا اس کو ہولڈنگ کرنا یہ شکر نہیں ہے. تو یا اللہ تیرا شکر یا اللہ شکر یہ کرتے رہے زبانی. شکر کہتی ہیں اس کا شکر دینا ہوتا ہے اپنے وسائل میں سے. یہ آپ کا شکر ہے تو اللہ آپ کو دے گا. اللہ کا شکر یہ ہے شکر دینے والا اور شکر گزاری کرنے والا. اس طریقے سے جب آپ دے گے اللہ دے گا. یہ شکر ہے. اس لیے اللہ کو شکور کہا گیا ہے. بے شک. شکور بھی ہے حلیم بھی ہے. حلمت والا ہے بردبار قدر شناس اللہ. شکر یہ نہیں آپ دیسی مرغا کھا لیا گوشت کھا لیا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تو برکت ہور پائی منڈے دے کاروبار میرے کاروبار سے ہور برکت آتا ہے کہیں بچے ماشاء اللہ بڑا اللہ کی رحمت ہے سارے. اور شکر حلیم اللہ کی صفات ہیں بھائی. حلیم دریا دلی دکھانا دریا دلی دکھانا حلیم اسے کہتے ہیں. شکر اللہ نے کیا ضرورت ہے تہاڈا شکریہ ادا میرا شکریہ ادا کرنا. اس کے معنی ہی ہے جو تم کرو گے اللہ اس کا بے شمار بدل دے گا. یہ اس کی طرف سے شکر ہے.
کھا پی کے شکر کرنا شکر نہیں ہے، یہ مذہب کی باتیں ہیں، مولوی نے سکھائی ہیں. اللہ تعالیٰ شکر. اور کیا مطلب ہے یہ اللہ دے شکر ہے؟ خود پیٹ بھر کے کھا رہے دیسی مرغا، دیسی گوشت، مٹن، تو وہ بیچارہ بھوکا بیٹھا، اس کے پاس تو آٹا بھی نہیں ہے گھر میں گوندنے کے لیے، پکانے کے لیے. فاقے آتے ہیں، بعض گھروں میں فاقے آتے ہیں بیٹا. یہ پریکٹیکل باتیں، یہ ہے قرآن، یہ ہے دین. اور انہی بندوں کو ڈھونڈ کے دینا. ہاں بالکل، اس میں ڈیزرونگ بندے ہوں. یہ دین ہے. دین اللہ کی طرف سے یہ اچھا کھاتا ہے. مومن بندہ، اس سے اللہ کا بندہ مومن. یہ بات مان لی، یہ مومن بن گیا. بات کو ماننے والا مومن ہے نا. شکور حلیم غلام منصور صاحب کیسی صفات ہے. اللہ کی صفات. قدر شناس بردبار. بالکل. دریا دل دریا دل. سمندر اور حلیم. پھر بھی اس کی رحمت دیا جا رہا ہے. اس کی کمی نہیں ہے اس کا. آگے ہے ایک تو وہ زیادہ کر کے، یودائف کا مطلب زیادتی کر کے دے گا، زیادہ ڈبل ٹرپل بڑھا کے دے گا. ایک تو یہ ہے اس کام کے کرنے سے، وہ میں یوں کاشی ہو شوہا نفس ہی، جو اپنے آپ کو بغض سے بچائے گا. دے کے دیکھو اللہ کے اس پیغام کے مطابق، دے کے دیکھو. تسی 100 روپے کا کمایا، 10 روپے دے یار، 5 روپے دے، کچھ دے کے آ رہا. اپنے عزیزوں کو پہلی لسٹ اپنے عزیزوں کا کی ہے. کسی گاؤں میں بیٹھا، کسی دوسرے شہر میں بیٹھا ہے، آپ کے سامنے آ گئی بات کہ یار اس کو کھان پین کچھ نہیں ہے، بھیجو اس کو. ایک منٹ سے دینے پیسے، ایک منٹ سے تسی بھیج سکتے ہو. ان سے مسئلہ ہی کوئی نہیں. سہولتیں بڑی ہیں. کسی ڈسٹری کا ہونا ضرورت نہیں ہے. وہ دیتے تھے نا منی آرڈر. آپ منی آرڈر کی ضرورت نہیں، ادھر بیٹھے آن لائن آپ کر کے دیکھیں. یقین جانا آپ کر کے دیکھیں، آپ کے اندر ایمان بھی آئے گا، مضبوطی آئے گی، اور اب ریٹرن دیکھیں کیا سکون بھی آئے گا، اپنے آپ کو بھی سکون آئے گا. تھوڑا اس کو سکون ملے. آپ کا چاہیے اپنے اللہ کے دیے اسے دینا. یہ شکر ہے. آپ کا شکر یہ ہے، انسان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرو. اللہ اس کے دیے میں اپنی شکریت کے لحاظ سے آپ کو لوٹا دے گا. بالکل صحیح. آگے ہے یغفر لکم. خالی یہ نہیں کہ واپسی ان روپیز کی شکل میں کرے گا. اللہ یغفر لکم بھی ساتھ کرے گا، پروٹیکشن عطا کرے گا، حفاظت دے گا. یہ ہوتے ہیں مغفرت. غافرہ یہ ہوتا ہے، 2 چیزیں دے گا. ایک تو وہ لوٹا کے زیادہ کر کے واپسی کرے گا. قرض اللہ کو دے رہے ہو نا، تو اللہ تو جتنا ماضی آپ کو لوٹا دے. اور یغفر لکم، سائے اللہ کے کوئی مغفرت، کوئی پروٹیکشن دے نہیں سکتا. یہ دیکھیں، یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، ایک سپر طاقت جا کے ان کا سارا کچھ چھین کے لے آتی ہے. کہتی میں پروٹیکشن دیا گا، میری چھتری تھلے آ جاؤ. امبریلا، یہ امبریلا دیتا ہے نا لوگوں کو، میری چھتری تھلے آ جاؤ. 100 گارڈ رہے گا. اور لوٹ مار کا آپ امیجن نہیں کر سکتے، ریاستیں ہی پوری ہڑپ کر جاتا ہے. تو اللہ نہیں کرتا، واپسی بھی کرتا ہے، اور مغفرت، پروٹیکشن وہ بھی دیتا ہے. حفاظت کرنا، مغفرت کا مطلب حفاظت عطا کرنا. آگے ہے واللہ شکور حلیم. اللہ شکوری بھی ہے، حلیم بھی ہے. یہ اسی کی صفات ہیں. آگے ہے وہ اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب.
ہر تاری اچھی بیچی نہیں جانتا ہے جو تم کرتے ہو اچھی بیچیاں وہ جانتا ہے. صدور کا علم رکھتا ہے، عالم غیب، اس کے کیمرے بڑے پاورفل ہیں. بڑے پاور عالم غیب ہے. چھپ کے بھی کرو سارا کرو سب دیکھ رہے ہیں. ہر جگہ. آگے ہے وہ شہادہ، عالم الغیب بھی ہے اور وہ شہادہ بھی ہے. میں موجودی بھی ہے، غیب ہے. یہ ہے ہمارا اللہ، ہمارا تخلیق کار، عالم الغیب، عالم الغیب و شہادہ. آگے پھر دو صفات اور آئی ہیں، وائنڈ اپ ہو رہا ہے. یہ صورت مکمل ہو رہی ہے. العزیز الحکیم. تم کیا سمجھتے ہو اس کے خزانے میں کمی آ جاتی؟ کوئی کمی نہیں. العزیز صاحب اقتدار، روب والا، دبدبے والا. العزیز ہر قسم کا غلبہ اس کے ہاتھ میں ہے. اور دیکھو اس کی ایک بات مان کے دیکھو، العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی. یہ دو صفتیں آئی ہیں. حکمت مبنی ہے اس کا نظام، وہ جبر نہیں کرتا. العزیز الحکیم، حکمت والا. تو یہ آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ سورہ التغابن کا آج مکمل ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے جو ہیں دروس وہ میں کوشش کروں گا ذرا جو انبیاء صاحب کا گزرے ہیں ان کے احوال بتائے گئے ہیں، اور روزے بھی آ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے. روزے کیا ہے، اگلا سنڈے تو روزوں میں آ رہا ہے. ہاں کر لیں گے انشاءاللہ. یہ میرے ذہن میں ہے، ایک تو روزوں کا حوالے سے آگاہی کرنی ضروری ہے، اور دوسری میں چاہتا ہوں جو ہمارے بڑے بڑے غیور انبیاء ہوئے ہیں ان کا بھی ذکر خیر آئے، اور بہت جگہ آیا ہے. جس طرح سورہ القصص ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بڑا طٰہٰ ہے، یہ قصص ہے. اس قسم کی کچھ صورتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی تاکہ آپ کے اندر جلا پیدا ہو جائے. جی. مردنی سے نکل آتا ہے انسان، مردنی سے زندگی ملتی ہے. جب آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے اختیار کریں گے، آپ اس پر چلیں گے تو زندگی نئی نیو برتھ ملتی ہے. نیو برتھ انسان سمجھ آئیے ہوں میں پیدا ہوا پہلی زندگی میرے ضائع گئی. چلو وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.